بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم اینڈ ہومیوپیتھی فار چلڈرن میں آج ہم سی پی بچوں کا یا بڑے بھی ہو سکتے ہیں ان کا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، جن لوگوں کو، جن فیملیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان تفاصیل میں جانے سمجھنے کی۔ جن بچوں کو، جن گھروں میں ایسے بچے بڑے ہیں ان کے لیے یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ویسے کہنے کے لیے سیریبرل پیلسی اس کو بولتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر یہ چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے۔ ایک بچہ بہت ابتدائی عمر میں اس کا شکار ہو سکتا ہے یا کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے، ٹوٹیلٹی میں ہو سکتا ہے، پورا جسم ڈسٹرب ہو، کچھ حصہ جسم کا ڈسٹرب ہو، کچھ بچوں کے پاؤں، وہ کیفیت یہ ہے موومنٹ کی سچویشن بچوں کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ اپنے جسم سے صحیح طریقے سے کام نہیں لے پاتے۔ کہا یہ جاتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ برین کا مسئلہ ہے، اس میں ڈیمیج آ جاتا ہے، جس حصے میں ڈیمیج آتا ہے وہ حصہ جس چیز کو، جن جسمانی اعضاء کو مینیج اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈس آرڈر ہے یا گروپ آف ڈس آرڈر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کسی بھی انسان کی، خاص طور پر بچوں کی ایبلٹی ٹو موو یا ان کی موومنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس سے۔ بہت سارے پیشنٹس نے کہا ہے کہ میں اس کے متعلق اپنی رائے دوں، دوائیاں بتاؤں اور اپنا تجربہ بتاؤں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا کوئی تجربہ زیادہ اس میں اولاً تو ہے نہیں، اور جو ہے وہ بھی کوئی زیادہ کامیابی کا نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہماری لٹریچر میں ملتا ہے کہ اس کا علاج ہومیوپیتھی میں بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ مجھے زیادہ پیشنٹس دیکھنے کا تجربہ نہیں ہو سکا، اور جن چند ایک کا ہوا ہے اس میں مجھے کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی جس میں میں واضح طور پر اپنے تجربات شیئر کر سکوں۔ یہ بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں، تو میں اپنے تجربے کی بجائے لٹریچر کی بیس پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک لٹریچر میں یا مشاہیر میں نے جو لوگ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، کون سی میڈیسن ان معاملات میں واضح بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کر دوں کہ جنرلٹیز چیپٹر میں ہے، ہومیوپیتھک ریپرٹری میں جنرلٹیز چیپٹر میں جائیں گے، اس کے اندر سی پی یا سیریبرل پالسی، اس کے اندر 13 میڈیسنز ہیں، 13 میڈیسن ہیں جو اس معاملے میں بڑی کامیاب سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن جو زیادہ میری سمجھ کے مطابق، تجربہ نہیں کر رہا، میری سمجھ کے مطابق اور لٹریچر کے مطابق زیادہ مفید میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھی کی سی پی چائلڈ کے لیے یا سی پی بڑوں کے لیے بھی، ان کا پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، باقی میڈیسنز کا لکھ بھی دوں گا اور عرض بھی کر دیتا ہوں۔ وہ خاص طور پر کاسٹیکم بہت مفید میڈیسن ہے، اس کے علاوہ زنکم میٹ، کاسٹیکم اور زنکم میٹ بہت اہم دوائیں ہیں۔ اس کو فرق اس طرح کر لینا چاہیے کہ کاسٹیکم کا بچہ بڑا عام طور پر واضح ایموشنل ہوتا ہے، وہ انجسٹس نہیں افورڈ کر سکتا، کسی اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی، روڈنیس ہو رہی ہے تب بھی اس کو مسائل درپیش آتے ہیں۔ اس بچے کو بالعموم ایسی سردیاں ڈسٹرب کرتی ہیں جو ابھی ڈرائی ہیں، جیسے پاکستان کے حساب سے اگر ہم کہیں تو نومبر کی سردی ان کے لیے بہت مسئلہ کرتی ہے اور ان کے سارے مسائل بڑھاتی ہے۔ ان کو عام طور پر کھانسی بہت ہوتی ہے اور بلغم بہت ہوتا ہے، مگر بالعموم اس موسم میں ہوتا ہے جب ابھی سردی ڈرائی ہو۔ ان بچوں میں کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی بڑا شدید ہوتا ہے، یہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی ان کو جو بھی آتی ہے وہ سوار ہو جاتی ہے۔ اگر تو یہ کیفیات بھی ان بچوں میں مل جائیں جو سی پی چائلڈ ہوں یا سی پی بڑے ہوں، تو پھر تو یہ دوا بے پناہ مفید ہو سکتی ہے۔ کتنی مفید ہو سکتی ہے؟ اتنی ہی مفید ہو سکتی ہے جتنی اس بچے میں پوٹینشیل ہے امپرومنٹ کا۔ اگر تو مسائل بائی برتھ ہیں تو میری سمجھ کے مطابق کوئی بڑا کمال نہیں ہو سکتا۔ اگر بعد میں کسی زندگی کے حصے میں ہوئے ہیں
اور اس کا کوئی کاز مل جائے، ریزن مل جائے، تو پھر اس کا علاج کاز اور ریزن کو سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ادروائز جیسے میں نے کہا، اگر علامات اس کی ہوں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں کوسٹیکم کی، تو پھر کوسٹیکم 200، 10 قطرے صبح 10 قطرے رات، یہ میڈیسن 15-20 دن دینی چاہیے۔ پھر وقفہ دینا چاہیے 15-20 دن کا، پھر 15-20 دن دینی چاہیے۔ اگر بہتری جاری رہے تو اس دوا کو اس ترتیب سے جاری رکھنا چاہیے۔ اور دوسری دوا جو بالعموم بہت مفید ثابت ہوتی ہے، تجربے کی بات نہیں کر رہا، لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کے تجربات کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے زنکم میٹ۔ زنکم میٹ کا بچہ بالعموم اس کی کمزوری اس کا بہت بڑا پہلو ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس کی باڈی، ہاتھ پاؤں، بالعموم پاؤں ہلتے رہتے ہیں خود بخود ہی، سوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، یہ میجر اس کی علامت ہے۔ اور بھی بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں، کاسٹکم اگر نہیں ہے تو پھر زنکم دینی چاہیے اگر اس کی علامات ملتی ہیں، خاص طور پر ہاتھ یا پاؤں بے اختیار ہلتے رہنا۔ وہ کنٹرول کر سکتا ہے مگر کنٹرول کر نہیں پاتا، او سی ڈی ٹائپ جسے کہتے ہیں، پاؤں ہلتے رہنا، سوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، متواتر موومنٹ ہوتی رہتی ہے انوالنٹیرلی، یعنی وہ نہیں چاہتا تو بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن میجر ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، آرنیکا اور کلکیریا فاسٹ، یہ بہت بہترین دوا ہے۔ 6X میں عام طور پر لمبا عرصہ چلائی جا سکتی ہے، کئی کئی مہینے۔ کارسینوسن اگر دینے کی ضرورت پیش آئے تو یہ 1-2 بار ہی دینی ہوتی ہے، بہت بار بار ریپیٹ نہیں کرنی ہوتی۔ جلسینیم ہے، ہیلیبرس ہے، میڈورائنم ہے، نیٹرم سلف ہے، پلمبم ہے، یہ ساری میں لکھ دوں گا، ان ساری کی وضاحت کرنا ممکن نہیں ہے۔ میجر میڈیسن جو میں نے عرض کر دی وہ ہے کوسٹیکم یا زنکم میٹ۔ زنکم میٹ ہو یا کاسٹکم ہو، لگاتار نہیں دینی، ارریگولیرٹی کے ساتھ دینی ہے، اور درمیان میں اگر ضرورت ہو کلکیریا فاس 6X بار بار دی جا سکتی ہے، یعنی 15-20 دن دی، پھر 2-4 دن نہ دی، پھر 15-20 دن دی، بشرطے کہ فائدہ ہو رہا ہو، ایسے نہیں دیے جاتی رہنی ہوتی، درمیان میں حالات میں دیکھنا ہوتا ہے کوئی بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہے تو پھر جاری رکھنی ہے۔ بالعموم یہ جو معاملات ہیں یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہی ٹریٹمنٹ کرانے چاہیے، خود تجربات کرنا کوئی زیادہ مفید نہیں رہتا۔ زنکم میٹ ہو چاہے کوسٹکم ہو، سب میڈیسن کو ارریگولیرٹی کے ساتھ دینا ہے، 15-20 دن سے زیادہ متواتر خود نہیں دینا۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔